اور میں نے ان کو اس دن کہا تھا کہ ویسے فیاض صاحب آپ کا اگر ویلاگ کسی نے سنا آپ کو اگر کسی نے سنا تو وہ اتفاق کرے گا، لیکن بدقسمتی لوگ سنتے کم ہیں ہمیں. سر جی مرچ مسالہ نہیں ہے نا، تھوڑے کو زہر نہیں ہے نا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد اور میرے ساتھ موجود ہیں فیاض محمود صاحب. فیاض محمود صاحب بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، کیونکہ انہوں نے عدت کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا. اب اس کو آپ کسی بھی طرح سے لے سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ ویلڈ ریزنز ہیں، کچھ ویلڈ گراؤنڈز ہیں اور کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جو آپ جانیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی ان کی بات بالکل درست تھی، اور انہیں فیصلہ آنے کا پہلے سے کیسے پتہ چلا وہ بھی ریزن اس میں شامل ہوگا. تو وہ تھوڑا سا انتظار کر کے آپ کو سننا پڑے گا کہ انہوں نے فیصلہ آنے سے پہلے فیصلے کے بارے میں کیسے بتا دیا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ آج عمران خان اور جو بشرا بی بی کا کیس تھا، عدت کیس کا جو فیصلہ آیا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اس میں ایسے کون سے گراؤنڈز ہیں جو جج صاحب نے دیکھے ہیں اور جن کے اوپر انہوں نے جو ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہے اس کو ڈسمس کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کے بعد جو اہم سوال یہ ہے کہ کیا اب کوئی راستہ باقی ہے کہ جس سے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل سے باہر آ سکیں، یا کم سے کم ان کو عدت کیس میں ریلیف مل سکے اور ان کو جو سسپینشن آف سینٹینس ہے وہ مل سکے اور وہ اس کیس سے کسی طرف بریت کی طرف جا سکیں. تو فیاض بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس میں آج جو ڈسمسل آیا ہے یہ کورٹ نے کن وجوہات کے اوپر جو ہے وہ دیا ہے؟ دیکھیں رضوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پہنچا ہوا بھی بنا دیا. تو پہنچے ہوئے ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اس کیس کو ہم پہلے دن سے جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو اپنی بات جو ہے وہ پوری کریں. اور جو پہلے دن سے جو میں بات کر رہا تھا، بنیادی طور پہ اس میں 5 ایسے نکات ہیں جو مین ریزن بنے ہیں ان کی سزا معطل نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. دیکھیں، اس فیصلے سے ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا وہ آپ کا اور میرا رائٹ ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو شاید ہم کہتے کہ انہیں بیل دے دیتے، کیونکہ اس میں کافی ارریگولیرٹیز تو ٹرائل میں دیکھی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جج نے جو 5-4 چیزوں کو بنیاد بنایا ہے اس میں نمبر 1، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو دونوں ملزمان ہیں جس میں عمران خان اور بشرا بی بی، وہ کہتے ہیں ان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں. اور پھر کیونکہ ایک آرگومنٹس لیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی خاتون ہے، انہیں خاتون ہونے کا فائدہ دے دیا جائے، تو جس پہ عدالت نے یہ بھی رپلائی دیا ہے اور اپنے فیصلے میں جو دوسرا نقطہ انہوں نے تحریر کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. نو اسپیشل جو ہے وہ ریلیف فار وومن. ٹھیک ہے. آل دو کہ ہماری بہت زیادہ موجود ہیں اس طرح کی. مریم نواز کو جو خاتون ہونے کا فائدہ دیا گیا تھا. اسی طرح نور مقدم کیس میں جب ظاہر جعفر کے والدین نے اپیل کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ضمانت کے لیے، تو ظاہر جعفر کے والد کو بیل نہیں ملی تھی، انہوں نے پھر وڈرا کر لی تھی، لیکن ان کی والدہ کو صرف خود خاتون ہونے کا فائدہ دیتے ہوئے ضمانت دے دی تھی. لیکن اس میں ڈفرنس یہ تھا کہ وہ انڈر ٹرائل جو ہے وہ پریزنر تھیں. یہ جو ہے وہ ٹرائل سزا کے بعد کا چکا ہے، تو اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. یعنی کہ یہ تھوڑا وہ سا دوران ٹرائل ہی ہو گئی تھی، یہ سزا کے بعد کا تو اس میں خاتون ہونے کا فائدہ دے دیا گیا تھا. اور مریم نواز کو بھی اس وقت خاتون ہونے کا فائدہ دیا تھا. ان کا بھی وہ جو کیس ہے وہ انڈر ٹرائل تھا. ہاں، البتہ ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی سزا معطل ہوئی تھی 7 سال اور میاں صاحب کی 10 سال. اور اس میں جو ہے وہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور آپ ادھر پرانی کورٹ میں جو ہے وہ فیصلہ لکھ دیا تھا، جس پہ سپریم کورٹ میں اس ٹائم بابر احمد کی چلتی تھی اور انہوں نے کافی لے دے کی تھی. ٹھیک ہے. بہرحال جی، اس کے بعد وہ کورٹ نے ان کی درخواستیں مسترد کی ہیں. پھر عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سزا معطلی یا ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. پھر اگلا انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ملزمان کو دی گئی سزا تو قلیل مدتی ہے، نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں. عدالت نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. اور آگے نہ چھوٹی سزا ہے اور نہ ہی انہوں نے سزا کا زیادہ حصہ بھگتا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 3 فروری کو سزائیں ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. پھر عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کی اس درخواستوں میں دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی. پھر انہوں نے پاکستان کرمنل لا جرنل میں موجود محمد ریاض بنام سرکار کے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. اور پھر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ضمانت انڈر ٹرائل ملزم کا حق ہے، سزا یافتہ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جاوید ہاشمی کیس کا بھی حوالہ دیا ہے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک الیاس پپو کے کیس کا بھی حوالہ دیا. اس میں بھی ڈائریکشن تھی لیکن جو ہے وہ ضمانت نہیں ملی تھی. تو یہ عدالت نے ان وجوہات کی بنیاد پر آج ان کی ضمانت کی درخواستیں جو ہے وہ مسترد کی ہیں. لیکن عدالت نے ساتھ میں اگلا نقطہ بھی رکھ دیا ہے اور وہ 12 جولائی کی تاریخ انہوں نے یہی ہمارے دوسرا سیگمنٹ یہی تھا کہ
وہ کون سی ایسی چیزیں اسی ججمنٹ میں موجود ہیں کہ جن سے آگے چل کر اس کیس میں عمران اور بشرا بی بی صاحبہ کو ریلیف ملنے کا امکان ہے اس کے اوپر میں نے ابھی بلکہ بات بھی کی جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے ان سے میں نے پوچھا ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عمر ایوب صاحب نے تو کہہ دیا کہ چیلنج کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ واقعی چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ تو اب پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ سوچ بچار شروع کر دی ہے کہ ہمیں اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں پہلے بھی یہ غلطی تھی، جب آپ کی مرکزی اپیلیں سماعت چل رہی ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے کیوں یہ ایک فیصلہ لیا؟ اور جج صاحب نے بھی ججمنٹ میں یہ پوائنٹ لکھا ہے کہ جب ان کی 2 ہفتے کے اندر اندر مین اپیل جو ہے وہ فکس ہے ہیئرنگ کے لیے، اس کے اوپر پارشلی آرگیومنٹس بھی ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے سسپینشن آف سینٹنس کے لیے جو درخواست ڈالی ہے اس میں کوئی جان نہیں بچتی ہے، اس میں جان نہیں بچتی ہے۔ تو پھر اب میرے خیال میں پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم اب اپیل کرتے ہیں پھر 1 جولائی 2 کو جو نوٹس ہوں گے، نوٹس ہونے کے بعد جب تک وہ درخواست پہ فیصلہ آنا ہے تب تک یہ ہماری اپیلیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوں گی، تو پھر وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی، تو بہتر ہے۔ لیکن وہ پھر بھی پولیٹیکل ریزنز ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کریں، تو وہ ایسا نہیں تاثر دینا چاہتے کہ جناب ہم خوش ہیں کہ جس سزا معطل ہو گئی ہے۔ لیگل ٹیم یہ سوچ رہی ہے کہ نہ کریں، لیکن ظاہر انہوں نے کرنا تو وہی ہے جو ان کا کلائنٹ ان کو کہے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ رستہ ہے کہ اب رہائی کیسے ممکن ہے، اور اس میں زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اگر آپ ججمنٹ بھی پڑھیں اور جو آرگیومنٹس پڑھیں اور جو کیس کی تفصیلات فیاض بھائی کے پاس بھی اور ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ اس کا فیصلہ 3 دن میں محض ایویڈنس جہاں سے پیش ہوتا ہے اور ججمنٹ جہاں پر آتی ہے 3 دن ٹوٹل لگے، اور ایک میراتھن قسم کا ٹرائل تھا اور اس میں اندر فٹافٹ جو ہے وہ سزا آئی تھی، جیسے سمری ٹرائل ہوتا ہے۔ تو جو بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سسپینشن آف سینٹنس کے اوپر اگر آپ نہ جاتے، اپیلوں کی سماعت پہ جاتے اور وہاں سے آپ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو بہت زیادہ چانس تھا۔ ایف آئی آر میں بھی کچھ 6-7 سال کا ڈیلے ہے نا سر؟ جی 6 سال کا ڈیلے ہے، لیکن اس پہ وہ ایک لاجک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف تھی اور ہم کوئی شخص کیسے پرائم منسٹر کے خلاف ٹکر لے سکتا تھا، اس کا تو وہ جینا حرام کر دیتے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ لیکن بہرحال آپ نے ایک لیگل پروسیس تو فالو کرنا ہوتا ہے نا، کوئی چیز تو سامنے لانی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایف آئی آر 1 دن کے بعد ڈیلے آ جائے تو وکیل تو رونا ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں 1 دن کی ڈیلے ہے، اور یہ یہاں پر 6 سال کا ڈیلے تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے ٹرائل کو کنکلوڈ کیا گیا ہے صرف اس پہ کوسچن اٹھتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا اس طرح ٹرائل کنکلوڈ ہوتے ہوئے، مجھے کہیں نہ کہیں ٹائم لگتا ہے۔ واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا، میں نے اپنی لائف میں ایک ٹرائل ایسا کور کیا ہے کہ جس میں نا ملزمان کو جو ایف آئی آر میں ایک غلطی کی وجہ سے جو ہے نا بری کر دیا گیا تھا۔ وہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے ڈیٹ ڈالنی تھی مثال کے طور پہ اگر جون کی، تو وہ 6 کی جگہ 8واں مہینہ لکھ دیا انہوں نے، جو بھی انویسٹیگیٹر تھا تفتیشی تھا، انہوں نے جب 8واں مہینہ لکھا تو وہ ایک دن جناب اس کے وکیل صاحب کو ذہن میں آیا کہ یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی پولیس کو 2 مہینے پہلے پتا تھا کہ میرا جو موکل ہے وہ یہ جرم کرے گا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ڈیٹ دیکھیں آپ، ایف آئی آر میں غلط ڈلی ہوئی ہے، وقوع ہوتا ہے اگست میں، یہ جون کی ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی اور بے شمار چیزیں آ سکتی ہیں۔ کورٹ نے تو ڈاکومنٹ دیکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا، دیکھیں یس ویری امپورٹنٹ، ہم بات کرتے ہوتے ہیں تو لیگل، جب عمران خان اور ان کے وکلا آرگومنٹس کر رہے تھے اور آج بھی ان کے وکلا اور ان کے لوگ بڑے ہوپ فل تھے کہ فیصلہ آئے گا، لیکن میں نے لیگل پوائنٹ پہ بات کی تھی، کوئی خواہش کا اظہار آپ نے چند دن پہلے ان کے وی لاگ میں بھی موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ عدت کیس میں سسپینشن آف سینٹنس نہیں ہوگی اور فیصلہ متوقع کیا ہوگا وہ انہوں نے بتا دیا تھا، اور آج اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ریزنز انہوں نے دیے تھے۔ دیکھیں اس میں جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کی جو سزا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے عام طور پہ جو سزا شارٹ ٹرم تصور ہوتی ہے وہ 5 سال سے کم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں سزا 7 سال ہوئی ہے۔ اب سلمان صفدر صاحب نے پھر آرگومنٹ کیا کہ دیکھیں میں نے 8 سال کی سزا بھی سسپینڈ کروائی ہے، لیکن ٹھیک ہے بظاہر مجھے لگتا تھا یہ ان کے سوال کا جواب نہیں تھا، آپ نے ان کو مطمئن کرنا تھا کہ یہ 7 سال کی سزا بھی شارٹ ٹرم ہی ہے لیگلی، تو لیگلی آپ نے ثابت کرنی تھی، وہ نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد اگلا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا تھا، کورٹ نے کوسچن اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ جب آپ کی اپیلیں ہی چل رہی ہیں تو آپ سزا تو تب سسپینڈ ہوتی جب آپ کی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوں، وہ چل نہ رہی ہوں، تو جب آپ کی اپیلیں چل رہی ہیں 2 جولائی کی اب تاریخ بھی انہوں نے دے دی، ساتھ ہی انہوں نے 2 جولائی کی جب تاریخ دی تو مجھے وہیں سے کھٹکا ہوا کہ میں نے کہا یہ جو تاریخ بھی دی ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپیلیں تو چل رہی ہیں، 11 تاریخ تک وہ نمٹانا چاہتے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ
ان کے وہ سزا معطلی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اپیلوں پہ جائیں گے. تو ایسے تو نہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پہنچے میں آپ نے جج صاحب کا ذہن پڑھ لیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں میں نے غلط تو نہیں کہا تھا آپ کے بارے میں؟ بس وہ کہتے ہیں نا جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی کو دیکھ دیکھ کے دن بھر وہ آپ کو ایکسپرٹیز ہو جاتی ہیں, سمجھ بوجھ ہلکی پھلکی آ جاتی. تو نہیں ہلکی پھلکی نہیں ہے, بڑی اچھی کریڈٹ کی بات ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا سینس اچھا ہے, آپ کی ججمنٹ اچھی ہے کہ آپ نے ان کو جو لائنز ان بٹوین دا لائنز لکھی ہوئی ہیں ان کو ریڈ کیا اور اس کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور آج کی آپ ججمنٹ پڑھ لیں, میں بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں, کوئی بھی اس ججمنٹ کو پڑھ کے دیکھ لے جو فیاض محمود گراؤنڈ بتا رہے ہیں, جن چیزوں کے اوپر جج صاحب نے پوری ساری جو ہے نا وہ آرگیومنٹ بلڈ کیا وہ یہی چیزیں ہیں, آپ دیکھ لیں. اور یہ بڑا ان کے میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ پہ ہے کہ زبردست انہوں نے اس دن ہی جج کر لیا تھا. اور میں نے ان کو اس دن کہا تھا کہ ویسے فیاض صاحب آپ کا اگر ویلاگ کسی نے سنا, آپ کو اگر کسی نے سنا تو وہ اتفاق کرے گا, لیکن بدقسمتی لوگ سنتے کم ہیں ہمیں. سر جی مرچ مسالہ نہیں ہے نا, تھوڑے کو زہر نہیں ہے نا. رضوان صاحب ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے, کچھ سنیں یا نہ سنیں, وہ کہتے ہیں ہماری آواز جو ہے نا وہ مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں گونجتی رہنی چاہیے. تو ہماری آواز گونج رہی ہے, کوئی ایک شخص بھی سن رہا ہے تو وہ میٹر کرتا ہے. اٹس ناٹ کہ اگر کوئی لاکھ لوگ سن رہے ہیں تبھی آپ کی بات صحیح ہے, تبھی آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں. آپ صحیح بات کر رہے ہوں تو چاہے اکیلے بھی ہیں تو یہ کافی ہے, اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن بہرحال ہم نے اس کا جو احاطہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے آج عدت کیس کا, اس میں ڈیفینیٹلی ہم نے ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر سزا معطل ہوئی, اب کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ریلیف کی جانب جا سکتی ہیں. اور ایک اور چیز جو فیاض محمود بھائی صاحب کے کریڈٹ کے اوپر ہے کہ جناب انہوں نے پہلے سے جج صاحب کا ذہن پڑھ لیا, تو اب یہ آئندہ چند دنوں میں بھی جب کیس کے لیے جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے جج صاحب کیا ریمارکس دے رہے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں, تو ہوپ فلی یہ شاید اس سے پہلے ہی پریڈکٹ کر سکیں. ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آئے گا, تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ابھی یہ بڑا مشکل ہے اس کو پریڈکٹ کرنا. جب ہم بھی سن لیتے ہیں نا دونوں سائڈوں کو تو پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے پریڈکشن, آئیڈیا ہم لگا لیتے ہیں, کیونکہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے, باقی تو جج بادشاہ آدمی ہے جو مرضی فیصلہ دے دے. تو وہ پریڈکشن ہوتی ہے صرف آرگومنٹ سننے کے بعد کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن خیر آپ کا جو پریڈکشن تھی وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی, اور اس کو نہ صرف ٹھیک ثابت ہوئی بلکہ جج صاحب نے اپنی ججمنٹ کا بھی حصہ بنایا ہے, اور وہی وہ گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر آئندہ بھی ریلیف مل سکتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور اگر آپ سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ. آئندہ فیڈ بیک دینا مت بھولیے, فیڈ بیک دینا بھی مت بھولیے گا, اور آئندہ بھی اس کیس اور اس کیس سے جڑے اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ کے لیے کچھ نئی معلومات لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.